بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم۔ شامی سے قربانی کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس درس میں قربانی کا رکن اور حکم بیان کیا جائے گا۔ رکن کہتے ہیں جس کے ساتھ شے قائم ہو، وہ نہ رہے تو شے ہی نہ رہے۔ جیسے نماز میں قرات ہی نہ کی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو قربانی کا رکن ہے مخصوص جانوروں میں سے کسی جانور کو ذبح کرنا۔ وہ مخصوص جانور بہیمۃ الانعام کہتے ہیں جس کا واحد آتا ہے نعم۔ نعم کی جمع ہے انعام۔ بہیمۃ الانعام کون کون سے جانور ہیں؟ اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، دمبا ہے، مینڈا ہے۔ فرمایا رکنھا ذبح ما یجوز ذبحہ من النعم لا غیر۔ قربانی کا رکن ان جانوروں کو ذبح کرنا جن کا ذبح جائز ہے، یعنی نعم کو ذبح کرنا، نہ کہ ان کے علاوہ کو۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں قربانی کے جو مخصوص جانور ہیں انہی کو ذبح کریں گے تب قربانی ہوگی۔ اگر کسی نے ہرن ذبح کر دی تو قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ ہرن ان مخصوص جانوروں میں سے نہیں ہے۔ جناب علی، کسی نے قربانی کے طور پر دجاجہ یا دیگ کو ذبح کیا، یعنی مرغی کو اور مرغے کو ذبح کیا، تو یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ مجوسیوں سے مشابہت ہے۔ فرمایا فَيَكْرَهُ ذِبْحُ دَجَاجَةٍ وَدِيقٍ لِأَنَّهُ تَشَبُّهٌ بِالْمَجُوسِ۔ شامی کا حاشیہ دیکھ لیجئے اس پر۔ فرمایا ای بنیت الاضحیہ، قربانی کی نیت سے دجاجہ اور دیگ کو ذبح کرنا یہ مکروہ ہے، ورنہ دجاجہ اور دیگ حلال جانور ہیں، کھا سکتے ہیں، مکروہ بھی نہیں ہے، ذبح کرنا بھی مکروہ نہیں ہے۔ قربانی کی نیت سے ذبح کریں گے تو یہ ذبح کرنا مکروہ ہے، اگرچہ وہ جانور تو ذبح شرعی کے ساتھ کسی بھی جانور کو ذبح کیا گیا وہ حلال ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں کراہت بھی کون سی ہے؟ والکراہۃ تحریمیہ کما یدل علیہ التعلیل۔ کراہت تحریمی ہے جیسے کہ اس پر تعلیل دلالت کر رہی ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ دجاجہ اور دیگ کو ذبح کرنا مکروہ تحریمی ہے، یہ اس کے لیے جس پر قربانی واجب نہ ہو۔ لیکن اگر کسی پر قربانی واجب ہے، وہ دجاجہ یا دیگ کو قربانی کی نیت سے ذبح کرتا ہے، پھر تو بالکل مسئلہ واضح ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور پھر دجاجہ اور دیگ کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنے کا گناہ علیحدہ ہوگا، یعنی ڈبل گناہ۔ ایک تو قربانی واجب تھی وہ نہ کی، اور دوسرا دجاجہ اور دیگ کو قربانی کی نیت سے ذبح کیا۔ تو فرما رہے ہیں وَهَذَا فِي مَنْ لَا أُضْحِيَّةَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَالْأَمْرُ أَظْهَرُ۔ یہ مکروہ تحریمی اس شخص کے لیے ہے جس پر قربانی لازم نہ ہو، وگرنہ معاملہ خوب ظاہر ہے۔ یعنی یہ جو کراہت تحریمی کا فتویٰ ہے یہ اس کے لیے، ورنہ تو معاملہ بالکل واضح ہے، جس پر قربانی واجب ہے وہ ذبح کرتا ہے، قربانی نہیں ہوگی، اور قربانی کے نیت سے ان جانوروں کو ذبح کرنے کا علیحدہ سے گناہ بھی ہوگا۔
قربانی کا حکم کیا ہے؟ حکمها الخروج عن عہدۃ الواجب فی الدنیا والوصول الی الثواب بفضل اللہ فی العقبہ مع صحۃ النیت اذ لا ثواب بدونہا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ بندہ واجب کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتا ہے دنیا میں، یعنی واجب ادا ہو گیا، اور ثواب بھی ملے گا اللہ کے فضل سے آخرت میں ثواب بھی ملے گا اللہ کے فضل سے۔ اس پر علامہ شامی فرماتے ہیں بفضل اللہ پر، ھذا مذہب اہل الحق اذ لا یجب علیہ تعالی شیء، یہ اہل حق کا مذہب ہے کیونکہ اللہ پر کچھ بھی واجب نہیں، جیسا کہ آپ شرح عقائد نصفیہ میں پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا کہ ثواب ملے گا جبکہ مع صحۃ النیت، نیت کی درستگی کے ساتھ، کیونکہ نیت کے بغیر ثواب نہیں۔ اس پر علامہ شامی فرماتے ہیں ای بخلوصها بقصد القربۃ قولہ اذ لا ثواب بدونها ای بدون النیہ، نیت کے بغیر ثواب نہیں، لأن ثواب الاعمال بالنیات او بدون صحتها، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے یا نیت کے صحیح ہونے کے بغیر ہے۔ اذ لو خالطها ریاء مثلا فلا ثواب ایضا وان سقط الواجب، کیونکہ اگر نیت میں ریاکاری مل گئی تو ثواب نہیں ہوگا اگرچہ واجب اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا۔ یعنی کوئی بندہ قربانی کرتا ہے، اس میں ریاکاری بھی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، لوگ بھی دیکھیں کہ میں کیسا جانور لے کر آیا ہوں، لوگ میری واہ واہ کریں کتنا سخی بندہ ہے، کتنا اچھا بندہ ہے، تو ریاکاری جو ساتھ تھی اس کی وجہ سے وہ ثواب سے محروم ہو گیا، اگرچہ اس پر جو قربانی کرنا واجب تھا وہ ادا ہو گیا۔ لأن الثواب مفرع على القبول وبعد جواز الفعل لا يلزم حصول القبول في المختار كما في شرح المناری، اس لیے کہ ثواب قبولیت پر ملتا ہے اور فعل کے درست ہونے کے بعد بھی قبولیت کا حصول لازمی نہیں ہے۔ انسان کوئی کام درست کر لے، کوئی عبادت درست کر لے، درست انداز میں عبادت کر لے، اس کے بعد بھی ثواب ملے گا، یہ لازمی نہیں ہے۔ کیوں؟ قال فی والوالدیہ رجل توضع، ایک شخص نے وضو کیا، وصلی الظہر، ظہر کی نماز پڑھ لی، جاز الصلاۃ، اس کی نماز درست ہو گئی، والقبول لا یدرا علی المختار، نماز تو درست ہو گئی، فرض اس نے ادا کر لیا، نماز اس کی ہو گئی، فرض اس کے ذمہ سے ساقط ہو گیا، لیکن قبولیت کا پتہ نہیں ہے۔ لأن اللہ تعالی قال، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالی پرہیزگاروں سے قبول فرماتا ہے۔ وشرائط التقوی عظیمہ، تقوی کی شرائط جو ہیں وہ بڑی ہیں۔ تو بہرحال کسی عبادت کا ذمہ سے ساقط ہو جانا اور ہے، اور عند اللہ قبول ہو جانا اور ہے۔ بسا اوقات کوئی عبادت بندہ کرتا ہے، فرض عبادت یا واجب، وہ ذمہ سے ساقط ہو جاتی ہے کیونکہ درست انداز میں کی گئی، لیکن قبول نہیں ہوتی کچھ وجوہات کی بنا پر۔ وَتَمَامُهُ فِي نَسْمَاتِ الْأَسْحَارِ، یہ علامہ شامی کی کتاب میں اس کی مکمل بحث موجود ہے۔ السلام علیکم۔